یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ مکہ مدینہ اور کئی جگہ پر آخری عشرے میں تراویح کے بعد 8 یا 10 رکعت لیلۃ القیام یا نفل نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حنفی کو پڑھنا چاہیے؟ حنفی شافعی کا تو جھگڑا ہے ہی نہیں اس مسئلے میں، حنفی شافعی کا فقہا کا جھگڑا نہیں ہے۔ پوچھنا یہ چاہیے کہ یہ پڑھنے والے کیوں پڑھتے ہیں اور ہم نہیں پڑھتے ہیں تو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں ہم حنفی شافعی کا جھگڑا کچھ نہیں اس میں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے میرے بھائی، یہ بہت لمبا سوال ہے۔ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، نفل کی جماعت، کوئی بھی نفل نماز ہو، اس کی جماعت بڑی جماعت تداعی کے ساتھ، یعنی بڑی جماعت مکروہ۔ بڑی کتنی ہوتی ہے؟ جس میں 3 مقتدیوں سے زیادہ ہو جائے، 4 مقتدی ہو گئے، ابھی بڑی جماعت ہو گئی، امام صاحب ہیں اور 4 مقتدی ہو گئے، یہ بڑی جماعت ہو گئی۔ اور امام صاحب اور 1 مقتدی ہے، 2 مقتدی ہیں، 3 مقتدی ہیں اور نفل کی جماعت ہو تو کوئی حرج نہیں، نفل کی جماعت ہو سکتی ہے۔ امام ہے اور 1 مقتدی ہے، دونوں مل کر نفل کی، کوئی بھی نفل کی جماعت کر سکتے، کوئی بھی نفل۔ ظہر کی سنتیں پڑھنی اور میں نے اور ایک آدمی نے، دونوں نے جماعت سے ظہر کے پہلے کی 4 سنتیں پڑھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے مسئلے لوگوں کو معلوم نہیں، یہ ظہر کے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی سنتیں، یہ سب نفلیں ہیں اور اس کو بھی کوئی جماعت سے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، مگر جماعت سے 1 مقتدی ہو وہاں تک پڑھ سکتا، 2 ہو وہاں تک پڑھ سکتا ہو، 3 ہو وہاں تک پڑھ سکتا ہو، اس سے اوپر نہیں، ورنہ تو پھر سب لوگ کہیں گے کہ امام صاحب تم سنتیں بھی تمہیں پڑھاؤ اور فرض بھی تمہیں پڑھاؤ اور نفلیں بھی تمہیں پڑھاؤ، ہم تو کھڑے رہیں گے۔ تو امام صاحب کی ذمہ داری بہت بڑھا دیں گے لوگ۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ بڑی جماعت جس میں 4 مقتدی ہو گئے، اب نفل کی جماعت مکروہ، کوئی سی نفل ہو۔ اور یہ مسئلہ تقریباً سب کے یہاں ہے، نفل کی جماعت، بڑی جماعت نفل کی مکروہ ہے اور 1-2 تک کی حد تک جائز ہے، یہ مسئلہ تمام فقہا کے یہاں ہے تقریباً، ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ رمضان شریف کے تعلق سے یہ اختلاف ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو 3 راتیں جماعت سے نفلیں پڑھائی تھی اور پھر حضور نے بند کر دیا تھا، 2 راتیں پڑھائی تھی یا 3 راتیں پڑھائی تھی، یہ طے نہیں ہے، روایت میں اختلاف ہے۔ کوئی روایت یہ ہے کہ 2 راتیں تو حضور نے پڑھائی، تیسری رات کو حضور تشریف نہیں لائے پڑھانے، اور دوسری روایت ہے کہ 3 راتیں پڑھائی، چوتھی رات کو تشریف نہیں لائے۔ اور صبح جب لوگ بہت اکٹھا ہو گئے تھے تو صبح حضور نے ان سے فرمایا کہ تمہاری رغبت اور ذوق شوق میں نے دیکھا تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض اور لازم اور ضروری نہ کر دی جائے، اور اگر ایسا کر دیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم اس نماز کو نہ نبھا سکو۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم اپنے اپنے طور پر جیسا اب تک تنہا رمضان کی نفلیں پڑھتے رہے تھے، ایسے ہی الگ الگ پڑھتے رہو، جماعت سے نہیں۔ یہ 2 راتیں یا 3 راتیں حضور نے جماعت سے پڑھائی، یہ جو 2 راتیں یا 3 راتیں حضور نے پڑھائی، یہ کیا نماز تھی اور کتنی رکعتیں تھی، اس میں اختلاف ہو گئے۔ حضور رات میں رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی ایک نماز پڑھا کرتے تھے جس کو تہجد کہتے ہیں، عربی میں اس کا دوسرا نام ہے صلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ عربی میں 2 نام ہیں، صلاۃ اللیل رات کی نماز اور صلاۃ التہجد۔ صلاۃ التہجد بھی لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ تر استعمال نہیں ہوتا ہے، زیادہ تر صلاۃ اللیل ہی استعمال ہوتا ہے، اور صلاۃ التہجد نہیں استعمال کرتے، بس تہجد استعمال کرتے ہیں، اور تہجد کے معنی سو کر جاگنا اور سو کر جاگ کر نماز پڑھنا،
یہ تہجد کے معنی ہے. تو ایک نماز حضور تہجد کی پڑھا کرتے تھے صلاۃ اللیل، اور یہ 12 مہینے پڑھتے تھے. یہ حضور کتنی رکعتیں تہجد کی پڑھتے تھے؟ تو سب سے پہلے تو یہ تہجد کے بارے میں روایتیں بہت مختلف آئی ہیں رکعتوں کے بارے میں کہ حضور کا تہجد کتنا پڑھتے. کم سے کم جو روایت آئی ہے وہ 9 رکعت. یہ فرمایا کہ کم سے کم جو روایت آئی ہے وہ 9 رکعت کی آئی ہے، اور خود ترمذی ہی میں 7 رکعت کی بھی روایت ہے. یہ جو 7 رکعت ہیں اس میں سے 4 رکعت تو تہجد کی اور 3 وتروں کی. 3 وتروں کی تو الگ ہے، تہجد کی ہوگی 4. تو گویا کم سے کم تہجد جو حضور نے پڑھا ہے وہ 4 رکعت پڑھا. اور اگر 9 رکعت والی روایت لو تو کم سے کم تہجد حضور نے 6 رکعت پڑھا اور 3 رکعت وتر کی. 9 کے بعد پھر 11 کی روایت ہے کہ حضور 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ روایت 11 میں سے 8 رکعتیں وتر تہجد کی اور 3 وتروں کی. یہی وہ مشہور روایت ہے. پھر 11 کے بعد میں 13 رکعتوں کی کہ 10 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وتروں کی. یہ 13 رکعتوں والی روایت بھی اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے. 11 والی روایت یہ بھی اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، اور 13 والی یہ بھی اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. اسی طرح زیادہ سے زیادہ جو روایت ہے وہ 17 رکعتوں کی ہے کہ حضور 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، یعنی 14 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وتروں کی. یہاں تک روایتیں ہیں. کم سے کم اتنی روایتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ یہاں تک روایتیں ہیں. اس روایت کے اختلاف کے کو علماء نے یوں سارٹ کیا ہے کہ یہ ہمیشہ حضور کی عادت تہجد کے بارے میں متعین رکعتوں کی نہیں تھی. جیسے ظہر کی نماز 4 رکعتیں، ہر بہرحال 4 رکعتیں ظہر، عصر کی رکعت نماز فرض نماز 4 رکعتیں، ایسا تہجد کی رکعتیں متعین نہیں. کم و بیش آدمی پڑھ سکتا ہے. جلدی ہو، وقت کم ہو، کوئی عذر ہو، 2 رکعت پڑھ لو وہ بھی تہجد ہے، 4 پڑھ لو وہ بھی تہجد ہے، 6 پڑھ لو وہ بھی تہجد ہے، 10 پڑھ لو وہ بھی تہجد ہے. اور وقت ہو، گنجائش ہو، سہولت ہو تو زیادہ مقدار پڑھ لو. تو جیسا موقع ہوتا تھا اس موقع کے اعتبار سے حضور کبھی تہجد کی رکعتیں کم پڑھتے تھے، کبھی تہجد رکعتیں زیادہ پڑھتے تھے. تو یوں یہ روایتیں مختلف آئی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک وجہ اور ہوتی تھی، وہ یہ ہے کہ معراج میں 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، پھر وہ 50 نمازیں ختم ہو کر کے 5 رہ گئی تھی. مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 50 نمازیں روزانہ پڑھتے رہے ہمیشہ. وہ تو منسوخ ہو گئی، تو سہولت کے لیے، آسانی کے لیے منسوخ ہو گئی، لیکن حضور پوری زندگی 50 نمازیں روزانہ پڑھتے تھے. 50 نمازیں یعنی 50 رکعتیں پڑھتے تھے روزانہ، 50 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ 50 رکعتیں میں ایک تو فرض نمازیں ہیں، فرض کے علاوہ سنت موقدہ ہیں. تو فرض اور سنت موقدہ تو ہمیشہ اپنی جگہ پر پڑھی جاتی تھی. باقی سنت غیر موقدہ ہے، وہ کبھی پڑھی اور کبھی موقع ہوا نہیں ہوا تو نہیں پڑھی. پھر اور بچتی تھی وہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد اس شکل میں پوری کی جاتی تھی. تو اگر دن میں اشراق، چاش وغیرہ میں کافی نماز پڑھ لی ہے تو تہجد کی رکعتیں کم ہو جاتی ہیں. اور اگر دن میں موقع نہیں ملا ہے زیادہ نفلیں پڑھنے کا تو وہ جتنی 50 کی تعداد کم رہتی تھی وہ وہاں بڑھا دی جاتی تھی. اور دیکھو یہاں سے ایک مسئلہ اور سمجھ لو، یہ وتر کی 3 رکعتیں کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ مغرب کی فرض کی 3 رکعتیں ہیں. اگر اس کے مقابل وتر نہیں لاؤ گے تو 50 کی تعداد پوری نہیں ہوگی، 49 ہوں گے، 51 ہوں گے. اس لیے اللہ نے چونکہ فرائض میں مغرب کی 20 رکعتیں رکھی ہیں تو یہ وتر کی 3 رکعتیں ہوئی تھی. یہ 3 اور وہ 3 مل کر 6 ہو گئی، یوں 50 کی تعداد پوری ہوگی. اور اگر یہ وتر ایک رمضان مغرب ہی صرف رہے تو 50 کی تعداد نہیں ہوگی، یا تو 49 ہوگی یا 51 ہوگی. تو یہ بیلنس کرنے کے لیے اس فرض کے وقت چنانچہ حدیث شریف میں یہی فرمایا کہ مغرب کی جو نماز ہے یہ دن کا وتر ہے، اور یہ جو وتر بڑھائی گئی یہ رات کی نمازوں کا وتر ہے. اور دن کا وتر وہ تو بہرحال دن کے اینڈ پر پڑھا جاتا ہے، دن ختم ہونے پر مغرب پڑھی جاتی ہے.
تو رات کی جو یہ عشاء کا وتر ہے، عشاء کے بعد کا وتر ہے، یہ بھی رات کی تمام نفلوں کے بعد پڑھنا افضل ہے. جو افضلیت ہے وہ اسی وجہ سے وہ دن کا رات کا وتر ہے. تو دوسری وجہ علماء کرام نے بتائی ہے کہ حضور کے تہجد کی رکعتیں گھٹتی بڑھتی تھی اس اعتبار سے کہ وہ 50 کی تعداد پوری کرنی ہے. اگر نفلیں دن میں پڑھ لی گئی ہیں تو رات میں تہجد کی رکعتیں کم ہو جاتی تھی، اور اگر نماز زیادہ باقی ہے تو حضور تہجد کی رکعت بڑھا دیتے تھے. الغرض اتنی ساری روایتیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ حدیث پر عمل کریں گے. انہوں نے ان میں سے ایک روایت لے لی اور باقی سب روایتیں چھوڑ دی. گویا ایسی چھوڑ دی اور ایسی کر دی گویا وہ کوئی حدیث ہی نہیں. اور بس وہ سب کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ حضور 11 رکعتیں پڑھتے تھے. بس وہ 11 رکعت والی حدیث بھائی ایک حدیث لے لی اور باقی کو ایسا چھوڑ دیا اور ایسا بھول گئے جیسے وہ کوئی حدیث ہی نہ ہو. یہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ حدیث پر عمل کرتے ہیں. وہ حدیث پر عمل نہیں کرتے، وہ اپنی خواہش نفس پر عمل کرتے ہیں. حدیثیں تو یہ سب ہیں، کرو ان پر سب پر عمل. ان میں سے جو ان کی جی چاہا بس وہ ایک لے لی. تو خیر وہ تو بات دوسری طرف چلی گئی. میں تو اصل یہ بتا رہا تھا کہ جو تو حضور کے تہجد کی روایات ہے وہ روایت اتنی مختلف ہے. اچھا اب ادھر آؤ، وہ جو حضور نے 2 دن یا 3 دن رمضان شریف میں نماز پڑھائی تھی اس کی کتنی رکعتیں پڑھائی تھی اس کے بارے میں صرف ایک روایت ہے، اور سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے، وہ اعلیٰ درجے کی صحیح نہیں ہے. مگر بس وہ ایک ہی روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضور نے وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی. یہ 20 رکعتیں حضور نے پڑھائی تھی، یہ روایت ہے اور ضعیف ہے. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب تراویح باقاعدہ جماعت سے شروع ہوئی، کیونکہ فرض ہونے کا جو اندیشہ تھا وہ تو حضور کے زمانے میں جب وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت اندیشہ تھا. جب وہ زمانہ گزر گیا، وحی بند ہو گئی، شاید دین مکمل ہو گیا، تو اب حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے میں تراویح کو جماعت کے ساتھ جاری کیا. تو وہ جو روایت جو حضور 20 رکعتیں پڑھتے تھے وہ 20 رکعتیں شروع ہوئی، اور اس وقت سے لے کر حضرت عمر کے زمانے سے ساری دنیا میں مسلمان مشرق اور مغرب میں وہی 20 رکعتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں. چاروں ائمہ متفق ہیں کہ تراویح کی 20 رکعتیں. اور دیکھو جب ایسا ہوتا ہے، جب پوری امت میں ایک چیز چل پڑتی ہے تو پھر اس کی سند نہیں رہتی کہ میں نے فلاں سے سنا اور اس نے فلاں سے سنا، ایسا نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا. جتنی چیز زیادہ مشہور ہو جائے گی پھر اس کی سند باقی نہیں رہے گی. دیکھو میں مثال بتاؤں، پوری دنیا میں ہر مسلمان کا بچہ قرآن شریف پڑھتا ہے. آج دنیا میں کوئی بھی ایک مسلمان سند لائے کہ میں نے قرآن پڑھا ان سے، اس نے قرآن پڑھا ان سے، اس نے قرآن پڑھا ان سے، ایسا حضور تک سند لائے قرآن پڑھنے کی کوئی نہیں لا سکتا. آج پوری دنیا میں کوئی نہیں لا سکتا سند کہ میں نے قرآن پڑھا فلاں سے اور اس نے پڑھا فلاں سے اور اس نے پڑھا فلاں سے. یعنی سارا قرآن اس نے اس کو سنایا، اس نے اس کو سنایا، اس نے اس کو سنایا، ایسے اپنے سے لے کر حضور تک کوئی سند لانا چاہے لا ہی نہیں سکتا. اور لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ساری دنیا کے مسلمان ایک نسل سے دوسری نسل لے رہی ہے اور دوسری نسل سے تیسری نسل لے رہی ہے. ایسی جگہ پر سند کی ضرورت ہی نہیں رہتی. دیکھو اور مثال دوں میں، اسلام کا پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اسلام کا پہلا کلمہ طیبہ ہے. کوئی سند لائے، کوئی گھڑ کر بھی سند نہیں لا سکتا، کوئی گھڑ کر کے بھی سند نہیں لا سکتا. یہ اسلام کا پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی کوئی سند نہیں. کیوں سند نہیں؟ یہ تو مسلمانوں کے پورا ایک نسل سے دوسری نسل سیکھ رہی ہے اور لے رہی ہے. ہر ماں باپ بچے کو پیدا ہوتے ہی بولتے ہی سب سے پہلے کلمہ سکھاتے ہیں. تو یہ میں نے مثال دی. ایسی جو چیز جتنی امت میں پھیل جائے گی اور جتنا عمل اس کے اوپر ساری امت کا شروع ہو جائے گا، اب اس کی کوئی زیادہ سند کی طرف اہمیت زیادہ نہیں رہے گی. اب سارا مدار اس پر چلا جائے گا، عمل پر. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جب اس پر عمل شروع ہوا اور دنیا کے سارے مسلمانوں نے اس پر عمل شروع کیا، 20 رکعتیں پڑھنی شروع کی، تو وہ جو روایت تھی اس روایت کی اب کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں رہی، اور زیادہ ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے اس کی سند کمزور ہو گئی. لوگوں نے اس کی طرف کوئی توجہ کی نہیں، اب تو اس کے مطابق عمل شروع ہو گیا. یوں اس کی ہر سند ضعیف ہو گئی. اور مدار اب سند پر نہیں ہے، مدار تو اس امت کے عمل پر ہے کہ امت میں جو پوری دنیا میں امت کا ایک عمل چلا رہا ہے اس کے اوپر مدار ہے. تو اب
تہجد کے بارے میں تو یہ ہے اور تراویح کے بارے میں یہ ہے. اب ایک فرقہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے, جو ظاہری فرقہ ہے وہ پیدا ہوا, اس نے مسئلے میں کنفیوز کر دی. اور اس نے کیا کیا, ایک تو روایت یہاں سے لی اور ایک روایت یہاں سے لی, اور دونوں کو ٹکرا کر کے کہا کہ یہ ضعیف ہے یہ صحیح, اس ضعیف کو چھوڑو اس صحیح پر عمل کرو. یہاں سے روایت لی 20 رکعت والی, اور یہاں سے جو تہجد کی روایات میں سے 11 رکعت والی روایت لی, اور دونوں سے کہا کہ دیکھو یہ 11 والی جو ہے زیادہ قوی ہے, یہ 20 والی تو ضعیف ہے, یا ضعیف پر عمل نہیں کرنا چاہیے, قوی پر عمل کرنا چاہیے. اور 11 میں سے 3 وطروں کی نکال دی تو اب 8 رکعت رہی, لہذا 8 رکعت پڑھو. یہ سب یہ اہل حدیث حضرات نے کیا ہے. اس کو ہمارے یہاں اصطلاح میں کہتے ہیں غط ربود کرنا. غط ربود کرنا کہتے ہیں. غط ربود کیا ہے, تھوڑا سا ادھر سے لو کچھ ادھر سے لو اور ایک نیا ورڈ بنا دو, نیا لفظ بنا دو. پرانے زمانے کا قصہ ہے, شیخ سعدی کی گلستان ہے, اس میں ایک مصرع آیا ہے, سعدی کے گوئے بلاغت ربود. سعدی وہ شاعر ہے جو فصاحت اور بلاغت کی گیند لے گیا, گول کر گیا, وہ آگے بڑھ گیا. تو اب ایک صاحب نے مطالعہ کرتے انہوں نے کہا کہ سعدی تو شیخ سعدی کا نام ہے. کے معنی کے, گوئے کے معنی گیند بول, اور بلا معنی آفت اور مصیبت. اب یہ غط ربط کے کیا معنی, اب بیچاروں کی سمجھ میں نہیں آتے. یار یہ کتاب دیکھ رہے, وہ کتاب دیکھ رہے, وہ کتاب دیکھ رہے, باقی سب لفظوں کے معنی سمجھ میں آ گئے, لیکن یہ غط ربط کے معنی ان کی سمجھ میں نہیں آئے. اب وہ کہاں سمجھ میں آئیں گے, وہ تو غط یا بلاغت میں سے لیا تھا, اور بلاغت میں سے بلا الگ کر کے اس کو تو بلا اور مصیبت کر دیا, اور اس کا آدھا لفظ یہاں سے لے کر کے ادھر ربط کے ساتھ جوڑ دیے. تو ایسا ہی اہل حدیث حضرات نے کیا کہ ادھر جو تراویح کی نماز تھی اس کی روایت لی, اور ادھر تہجد کی بہت ساری روایتیں تھیں اس میں سے ایک روایت لی, اور دونوں کا کمپیریشن کیا اور ترازو میں رکھ کر تولا کہ کمزور کون ہے, ویک کون ہے, اسٹرانگ کون ہے. کہا یہ 20 رکعت والی روایت تو ضعیف ہے اور یہ 11 والی قوی ہے, لہذا اس کو چھوڑو, اس پر عمل کرو. اس کو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھان متی نے کنبا جوڑا. تو انہوں نے مسئلہ ایسے ہی کھڑا کر دیا ہے. حالانکہ یہ روایت جو 20 رکعت کی ہے یہ تراویح کی ہے, اور یہ جو 11 والی روایت ہے یہ تہجد کی بہت ساری روایتوں میں سے ایک روایت ہے. تہجد کی بھی صرف یہ ایک روایت نہیں ہے, تہجد کی میں نے بتلایا بہت روایت ہے, ان بہت ساری روایتوں میں سے ایک روایت ہے, اور یہ تہجد کی روایت ہے اور یہ تراویح کی روایت ہے. ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا اور موازنہ کرنا اور مقابلہ کرنا اور تولنا, یہ تو سوائے پاگل پن کے کچھ نہیں. تو یہ دو نمازیں الگ ہیں, اس کو اچھی طرح سے مسئلے کو سمجھو. انہوں نے جو گڑبڑ کی ہے اس گڑبڑ کو سمجھو اور مسئلے کو اچھی طرح سمجھو. ایک نماز تو ہے صلاۃ اللیل, جس کو ہم ہندوستان کے لوگ تہجد کی نماز کہتے ہیں. عربی میں لفظ تہجد کی نماز یہ لفظ کم استعمال ہوتا ہے, اس کی جگہ پر لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے رات کی نماز, صلاۃ اللیل. حالانکہ رات کی نماز تو مغرب کی نماز بھی رات کی نماز ہے, عشاء کے فرض بھی رات کی نماز ہے, سنت نفلی بھی رات کی نماز ہے, سونے سے پہلے والی بھی رات کی نماز ہے, اور سو کر اٹھ کر تہجد پڑھی یہ بھی رات کی نماز ہے. تو لغوی معنی کے اعتبار سے تو سب رات کی نماز ہے, لیکن شریعت کی اصطلاح میں رات کی نماز سب کو نہیں کہتے, بلکہ آدمی عشاء کے بعد سو جائے اور سو کر اٹھ کر کے پھر جو نفلیں پڑھے جس کو اردو میں تہجد کہتے ہیں, اس تہجد کو اصطلاح میں صلاۃ اللیل رات کی نماز کہتے ہیں. تو ایک تو یہ رات کی نماز ہے, یہ رات کی نماز پورے سال پڑھنی ہے, رمضان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے, رمضان میں بھی پڑھنی ہے, غیر رمضان میں بھی پڑھنی ہے, اللہ جسے توفیق دے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے سال یہ رات کی نماز صلاۃ اللیل پڑھتے تھے, اور بہت روایتیں ہیں اس کے بارے میں, اور کم سے کم اتنی, زیادہ سے زیادہ اتنی, یہ سب روایتیں اس کے بارے میں. اور ایک دوسری نماز ہے, اس کا نام ہے قیام و رمضان. قیام و رمضان, قیام و رمضان کے لفظی معنی آتے ہیں رمضان میں کھڑا ہونا, اور شریعت کی اصطلاح میں قیام رمضان کے معنی ہیں رمضان کے مہینے میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھنا, سونے کے بعد نہیں, سونے سے پہلے جتنی اللہ توفیق دے اتنی نفلیں پڑھنا, یہ قیام رمضان ہے.
اور 3 چیزوں کی فضیلت ایک بیان کی گئی. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ تو اس کے گزشتہ گناہ سب معاف. ایک تو یہ فضیلت رمضان کے روزے رکھنے کی. دوسری فضیلت ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے گا تو اس کے گزشتہ گناہ سب معاف. اور تیسرا عمل ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شب قدر میں نفلیں پڑھے گا سونے سے پہلے، جو من قام لیلۃ القدر، جو شب قدر میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ اس کے گزشتہ گناہ معاف. یہ حضور نے فضیلت بیان کی کہ رمضان کے دنوں میں جیسا روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، جو فضیلت اس کی ہے وہی فضیلت ہے رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھنے کی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے کہ رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھو. اور حضور خود بھی پڑھتے تھے اور صحابہ کو بھی ترغیب دیتے تھے. اور حضور کی ترغیب کے مطابق لوگ الگ الگ رمضان میں نفلیں پڑھتے تھے. اسی سلسلے میں وہ 2 راتیں یا 3 راتیں جو حضور سونے سے پہلے نفلیں پڑھتے تھے اکیلے، وہ حضور نے جماعت سے پڑھائی. ایک دن پڑھائی تو تھوڑا مجمع تھا کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اور حضور اعتکاف میں تھے، اور اعتکاف میں اپنا وہ چٹائیوں کا جو حجرہ بنا رکھا تھا حضور اس میں تھے، اور حضور اس میں سے اچانک نکلے اور نماز پڑھانی شروع کی تو جتنے مسجد میں تھے وہ مقتدی بن گئے. اور صبح انہوں نے لوگوں کو بتلایا کہ آج تو ہمیں گولڈن چانس ملا، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا. تو دوسری رات کو لوگ اس امید پر کہ ہو سکتا آج بھی چانس ملے تو لوگ کافی مقدار میں اکٹھا ہو گئے. آج تو حضور دوسری رات کو بھی تشریف لائے اور حضور نے نفلیں پڑھائی. بس اب تو صبح کو پورے مدینہ میں عام چرچا ہو گیا. 2 راتیں کنٹینیوس حضور نے پڑھایا تو مدینہ میں عام چرچا ہو گیا. اور اگلی رات تو اتنے کھچا کھچ لوگ بھر گئے مسجد نبوی میں کہ کہیں تل دھرنے کی جگہ نہیں. تو حضور چٹائیوں کے حجرے میں سے باہر نکلے ہی نہیں. لوگ یہ سمجھے کہ شاید حضور کی آنکھ لگ گئی ہے، تو لوگ کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے زور سے، کوئی اللہ اکبر زور سے کہہ رہا ہے تاکہ حضور کی آنکھ کھلے. کوئی کنکری اٹھا کر چٹائی کو مارتا ہے کہ آواز ہو اس سے حضور کی آنکھ کھلے، مگر حضور سوئے ہو تو آنکھ کھلے. ہے رات بھر اسی طرح سے انتظار کرتے کہ معلوم لوگ کب تک بیٹھے رہے. جب مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، لوگ چلے گئے. صبح فجر کے بعد حضور نے تقریر فرمائی اور فرمایا کہ رات تمہاری سب حرکتیں میں جان رہا تھا، جو تم ذکر کر رہے تھے اور چٹائی پہ کنکریاں مار رہے تھے سب میں جان رہا تھا، مگر میں نماز پڑھانے اس لیے نہیں آیا کہ تمہارا جو یہ ذوق شوق اور رغبت میں نے دیکھی تو مجھے خطرہ اور اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ کر دی جائے، اور فرض کر دی جائے تو پھر تم اسے نبھا نہ سکو، اس لیے میں نہیں آیا. اور حضور نے فرمایا کہ آئندہ بھی اب نہیں آؤں گا، بلکہ حسب پہلے سے جس طرح سے تم تنہا علیحدہ نماز پڑھتے تھے ایسے تنہا پڑھتے رہو. تو یہ نماز تھی قیام رمضان. یہ رمضان کی ایکسٹرا نماز ہے، اور یہ رمضان میں سونے سے پہلے پڑھنی. اور تہجد سال بھر پڑھنا ہے، رمضان میں بھی پڑھنا ہے، رمضان میں دوسرے رمضان کے علاوہ بھی پڑھنا ہے. جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تراویح باقاعدہ جماعت سے شروع کی تو یہ 2 راتیں جو حضور نے رکعتیں 20 پڑھائی تھی وہی 20 کا نظام شروع کی. لیکن 20 کا نظام شروع بعد میں کیا ہے. سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نظام قائم کیا تو پہلے 8 رکعتیں شروع کی تھی. یہاں سے شروع ہوا تھا کہ امام 8 رکعتیں پڑھاتا تھا، اور حضرت فاروق اعظم عشاء کی نماز پڑھا کر حضرت عمر تو گھر چلے جاتے. اور دوسرا ایک امام مقرر کیا تھا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ
نماز پڑھانے نفلیں پڑھانے شروع ہوتے تھے اور وہ 8 رکعتیں پوری ہوتی تھی سحری کے وقت. لوگ 8 رکعتیں پوری کر کے سیدھے سحری کے کھانے پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، یعنی وہ 8 رکعتیں پوری رات پڑھاتے تھے. آٹھ رکعتوں میں پوری رات پڑھانی ہو، پوری رات نماز پڑھنا پڑھ سکتا آدمی، لیکن 8 رکعتوں میں پوری رات پڑھنا کا مطلب کتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوں گی وہ. تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہم میں جو کھڑا نہیں ہوتا تھا تو وہ لاٹھی لے کر آتا تھا اور وہ یہاں بغل میں لگا کر ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا تھا، لیکن پوری رات 8 رکعتوں میں گزارنی ہے. تو یہ شکل تھی. اتنی لمبی کیوں پڑھاتے تھے، وہاں تک کیوں لے جاتے تھے؟ تہجد کا وقت وہی ہے. تو شروع میں یہ سمجھا گیا کہ حضور تہجد پڑھتے تھے، اس تہجد کو وقت تک نمازیں کھینچ کر لمبی لے کر گئے. پھر کچھ لوگوں میں چرچے اور چیمی گوئیاں ہوئی، اور ہر بات جب نئی شروع ہوتی ہے تو اس میں چیمی گوئیاں ہوتی ہیں. بعض مرتبہ وہ چیمی گوئیاں صحیح ہوتی ہیں، بعض مرتبہ غلط ہوتی ہیں. دیکھو حضرت حضور کے زمانے میں مسجد نبوی چھپر تھا، اسی مسجد نبوی میں ایکسٹینشن کی ضرورت پیش آئی تو حضور نے اپنی زندگی میں خود ہی مسجد میں اضافہ کیا تھا، اور اصل مسجد توڑی نہیں تھی. اصل جو جھوپڑا تھا وہ تھا، اور اس میں چند ستون اور بڑھا کر چھپر اور بڑھا دیے. تو پہلا ایکسٹینشن حضرت حضور نے خود کیا تھا مسجد نبوی میں. پھر جب مسجد چھوٹی پڑنے لگی تو اس میں ایکسٹینشن کیا حضرت فاروق اعظم نے، اور حضرت فاروق اعظم نے بھی پرانی جو مسجد تھی اسے توڑا نہیں، وہ جھونپڑا ویسے ہی ہے، اور جتنی ضرورت تھی اتنے ستون اور بڑھا کر اس کا جھونپڑا اور کر دیا گیا. پھر فاروق اعظم کے بعد میں خلافت کا نمبر آیا حضرت عثمان کا. جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو مسلمان بہت بڑھ گئے. اب تک تو مسلمان اتنے نہیں بڑے، مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، اسلام بہت پھیل گیا ہے. اور وہ مسجد جو حضور کے زمانے سے جھونپڑا چلا آ رہا ہے، وہ جھونپڑا بھی بہت بوسیدہ ہو گیا ہے. کتنے دن بیچارہ جھونپڑا کام دے گا. تو ایک طرف تو مسجد بنانی ہے، مسجد میں ایکسٹینشن بہت زیادہ کرنا ہے کیونکہ اب نمازیوں کی ضرورت بہت ہے. پھر حضور کے زمانے کی جو مسجد ہے وہ مسجد اب بہت بوسیدہ ہو گئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو حضور کے زمانے سے مسجد آ رہی تھی، اصل مسجد، پھر اس میں ایکسٹینشن، پھر اس میں ایکسٹینشن، وہ سب توڑ دیا. توڑ کر وہ سارا ملبہ ہٹا دیا اور ہٹا کر کے اصل مسجد اور اس میں جتنا اضافہ کرنا تھا وہ سارا بڑھا کر کے ایک پکی مسجد بنا دی. اینٹ سے، گارے سے، لکڑی کی چھت لگا کر کے پکی مسجد بنا دی. جب یہ مسجد پکی حضرت عثمان نے بنائی تو بعض صحابہ تو روتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے حضور کے زمانے کی مسجد کہاں گئی، وہ جھونپڑا تھا وہ کہاں گیا. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ مسجد نبوی ہے، وہ کہتے تھے یہ مسجد نبوی ہے، یہ تو کسرا کا محل ہے، یہ تو بادشاہوں کا محل ہے. میرے حضور کی مسجد تو جھونپڑا تھا، میں ہاتھ یوں کرتا تھا تو ہاتھ لگ جاتا تھا. تو اب یہ چیمیں گوئیاں ہیں، وہ حضرت عثمان نے غلط کیا. مگر میرے بھائیو چند زمان آگے بڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان نے صحیح کیا. آخر وہ جھونپڑا کب تک اس کو رکھتے اور کیسے رہتا آج تک، اور وہ جھونپڑا آج تک چلتا تو کیسے کام چلتا ہے. لیکن شروع میں کوئی بات ہوتی ہے تو ایسی باتیں چلتی ہیں اور چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں. تو جب یہ تراویح کا نظام شروع میں بنا تھی، چیمیں گوئیاں ہوئی کہ یہ کیا نئی چیز شروع ہوئی. 5 نمازیں تھیں، 5 فرض نمازوں کی جماعتیں ہوتی تھی، یہ کیا جماعت شروع ہو گئی. ایک چیمیں گوئیاں یہ ہوئی. پھر یہ بھی چیمیں گوئیاں ہیں کہ اتنی لمبی نماز، پوری رات کی نماز، بڈھے تو بیچارے کیسے کھڑے رہیں گے، بیمار کیسے کھڑے رہیں گے، ان کے لیے پرابلم ہے. پرانے زمانے میں پرابلم تھا بڈھوں کے لیے، بیماروں کے لیے. اب ان کے لیے پرابلم نہیں، اب جوانوں کے لیے پرابلم. اب زمانہ بدل گیا ہے. آج اگر لمبی نماز پڑھو گے تو بڈھا نہیں بولے گا، بیمار نہیں بولے گا. جوان پیچھے سے کہیں گے مول صاحب وہ لابو کر دی تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. اچھا یہ عذر ایک ایسا عذر ہے کہ واقعی اس کو لحاظ کرنا چاہیے. جب پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ فرق بھی واضح ہو کر آیا کہ ہم جو اس نماز کو تہجد تک لے جاتے ہیں تو تہجد کی نماز تو الگ ہے، اور یہ جس کا ہم جماعت کر رہے ہیں یہ تو الگ نماز ہے. اور وہ روایت جو 20 رکعت والی تھی، وہ روایت بھی حضرت عمر کے سامنے آئی کہ حضور نے وہ جو 2 دن نفلیں پڑھائی تھی وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی. تو اب یہ فرق واضح ہوا کہ یہ تو قیام رمضان ہے، یہ تو رمضان کی ایکسٹرا نفلیں ہیں،
یہ تو سونے سے پہلے پڑھنی ہے، اور حضور نے 20 رکعتیں پڑھائی تھی 2 دن، لہذا اسے 20 کر دی گئی، اور جو لمبی پڑھی جاتی تھی وہ مختصر کر دی گئی، اور تہجد کی جگہ پر کر دیا گیا الگ، اور یہ نظام بدل دیا کہ عشاء کے بعد حضرت عمر تو نماز پڑھا کر چلے جائیں گے، حضرت تمیم داری کھڑے، حضرت ابی ابن کعب کھڑے ہوں گے، اور حضرت ابی ابن کعب 20 رکعتیں پڑھائیں گے، اور 20 رکعتیں پڑھا کر کے چھٹی، وتر نہیں پڑھائیں گے، پھر لوگ اپنے جگہ سو جائیں گے، سو کر اٹھیں گے، اٹھ کر کے تہجد پڑھیں گے، اور تہجد پڑھ کر کے لوگ اپنی وتر خود بخود الگ الگ پڑھ لیں گے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جس زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہوا تو ایک رات کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، جبکہ مسجد میں تراویح کی جماعت ہو رہی تھی، تو حضرت مسجد لائے، مسجد کا پورا منظر دیکھا، اور منظر دیکھ کر حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ چیز جس کو لوگ کہتے ہیں کہ نئی چیز، بدعت، لفظ بدعت کے لغوی معنی ہے نئی چیز، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ نئی چیز جس کو لوگ نئی چیز کہتے ہیں، یہ تو بہت شاندار نئی چیز ہے۔ بدعت یعنی بری نئی چیز جو دین میں اضافہ کیا جائے، یہ وہ نہیں، یہ تو شاندار نئی چیز ہے۔ تو ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ نعمت البدعۃ ھذہ، دوسری بات یہ فرمائی کہ واللتی تنامون عنہا خیر من ھذا، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ نماز تو ہے وتر تراویح کی، اور جو تم سو کر اٹھ کر پڑھو گے تہجد، وہ تہجد رمضان میں تہجد کی نماز تراویح سے افضل ہے، رمضان میں بھی تہجد کی نماز تراویح سے افضل ہے، اور رمضان میں نہیں، سارے سال میں آپ سونے سے پہلے جو نفلیں پڑھیں گے اس سے افضل اسی رات کو جو سو کر اٹھ کر تہجد پڑھیں گے وہ افضل ہے۔ تو رمضان میں بھی سونے سے پہلے جو نفلیں پڑھیں گے، آپ اکیلے پڑھیں یا جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں، اس سے افضل ہے تہجد، رمضان میں آپ اٹھ کر کے جو تہجد پڑھیں گے وہ افضل ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ واللتی تنامون عنہا خیر من ھذا، تو فرق کر کے بتایا کہ دو نمازیں سیپریٹ ہیں، الگ الگ ہیں، یہ رمضان کی ایکسٹرا نماز ہے، قیام رمضان ہے جو سونے سے پہلے پڑھی جانی ہے، اور جو جماعت سے پڑھی جانی ہے۔ جماعت سے کیوں پڑھی کہ حضور نے وہ 2 دن جماعت سے اسے پڑھا تھا، اور فرضیت کے اندیشے سے بند کیا تھا، اب وہ اندیشہ نہیں رہا تو اب جماعت شروع کر دی گئی۔ اور پھر سو کر اٹھ کر جو تہجد پڑھنا ہے یہ انفرادی نماز ہے، حضور پوری زندگی اکیلے پڑھتے رہے، اس کی جماعت کبھی نہیں ہوئی، اور وہ انسان کا اختیاری معاملہ رہا، کیوں سو کر اٹھنا ہے، سب لوگ سو کر ایک ساتھ تھوڑے اٹھ سکتے ہیں، اور سب کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہے، اور سارے ایک ساتھ اٹھے یہ بھی مشکل ہے، اس لیے تہجد کی نماز حضور نے کبھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، اکیلے پڑھی، اور آج بھی یہ انفرادی عمل ہے، اور بہترین نماز نوافل میں بہترین نماز تہجد ہے، لہذا حضرت عمر نے دونوں نمازوں کو الگ سیپریٹ کر کے دکھایا۔ اب آؤ، یہ جو اصحاب ظواہر ہیں، غیر مقلدین، جو اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں، انہوں نے کیا غتربود کر دیا؟ انہوں نے ایک طرف تو ادھر سے 20 رکعت والی لی، ادھر سے 11 رکعت والی روایت لی، تول کر کہا کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، ضعیف روایت کو نہیں لینا چاہے، صحیح کو لو، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اس 11 رکعت والی پر تراویح میں عمل شروع کر دیا، تو 8 رکعتیں تراویح کی پڑھو، 3 رکعتیں وتر پڑھو، عمل ہو گیا۔ جب اس روایت پر عمل ہو گیا تو اب سو کر اٹھ کر کائے پر عمل کرو گے؟ اس روایت پر تو سونے سے پہلے عمل کر لیا، 8 رکعتیں بھی پڑھ لی، 3 رکعتیں بھی پڑھ لی، اب سو کر اٹھ کر کیا عمل کرو گے؟ اب تہجد بھی پڑھا تھا، اور اس تہجد کی نماز کو تراویح نے بھی پڑھا تھا، اور اب کیا کھچڑا کر دیا کہ سونے سے پہلے بھی تراویح بھی 8 رکعت پڑھو، اسی روایت پر یہاں عمل، اور اٹھ کر کے تہجد جماعت کے ساتھ اسی روایت پر وہاں عمل، یوں سارا کھچڑا کر دیا انہوں نے۔ اور یہ چاروں ائمہ میں سے کسی کی رائے نہیں ہے، یہ سب ان حضرات کی رائے ہے۔ خلاصہ بات کا یہ ہوا کہ حضور نے جو نماز 2 دن یا 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھی تھی وہ تہجد پڑھی تھی یا تراویح پڑھی تھی؟ چاروں ائمہ کی رائے ہے کہ وہ حضور نے تراویح پڑھی تھی اور 20 رکعتیں پڑھی تھی، اور تہجد حضور نے کبھی جماعت سے نہیں پڑھا، وہ تو اٹھ کر کے اکیلے پڑھا جاتا ہے، اور اس کی تو 7 سے لے کر 17 تک مختلف روایتیں ہیں، جس پر کوئی عمل کرنا ہو کرو، اور اکیلے پڑھو، اس کی کوئی جماعت نہیں ہے، حضور نے تہجد کبھی جماعت سے نہیں پڑھا ہے۔
اور حضور نے جو 2-3 دن جماعت سے پڑھائی تھی وہ تو یہ تراویح کی نماز تھی، اس کی 20 رکعتیں تھیں. یہ چاروں ائمہ کی رائے، اور ان کی رائے کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ان اصحاب ظواہر کی رائے کا کچھ پتہ نہیں چلتا. کبھی اس روایت کو اٹھا کر یہاں لاتے ہیں اور تراویح 20 رکعت پڑھنے 8 رکعت پڑھنے لگتے ہیں. کبھی اس روایت کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں اور تہجد کی جماعت کرنے لگتے ہیں. یوں وہ سب مسئلہ ہے. اس مسئلے میں ایک خاص یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ حرمین شریفین میں بہت دنوں سے یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ وہاں تہجد کی جماعت ہوتی ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ حرمین شریفین کے تعلق سے کچھ مسئلے الگ بھی ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آج بھی ہم عورتوں کو یہ کہتے ہیں حرمین میں جاؤ نماز پڑھو، جماعت سے نماز پڑھنے جاؤ. ہم خود اپنی عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے حرمین میں بھیجتے ہیں. وہاں کے مسئلے کچھ، وہاں کے احکام کچھ الگ ہیں. دیکھو ہماری مسجد ہی ہے، اگر یہاں تہجد کے وقت میں 2 4 5 7 آدمی آ گئے تو یہ پڑھو الگ الگ. لیکن حرمین میں تہجد کے وقت میں کتنے آدمی آتے ہیں؟ یہاں تو آدمی آتے ہیں 5 لاکھ آدمی. اور یہاں بھی صورتحال یہ ہے. ایک مرتبہ میں گیا تو بہت کوشش کی کہ ریاض الجنہ میں موقع ملے جانے کا، لیکن بتیری انتظار کر کر کے تھک گیا، جانے کا موقع ہی نہیں ملے. تو ایک دن میں نے سوچا کہ تہجد کے وقت آؤں گا تو اس وقت موقع ملے گا. تو میں تہجد کے وقت مسجد نبوی کھلتی ہے اسے 1 گھنٹہ پہلے پہنچا. تو ابھی مسجد کھلنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے. اس وقت جو دروازوں پر بھیڑ جمع ہو چکی تھی وہ کم سے کم 50,000 آدمی اکٹھا ہو چکے تھے. دروازوں پر 50,000 آدمی اکٹھا ہو چکے تھے جو دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے. اور جب تہجد کی اذان ہوئی اور دروازہ کھلنے کا وقت آیا اس وقت تک تو مجمع اتنا تھا کہ جس کی کوئی حد و حساب کرنا، اندازہ کرنا مشکل تھا. اور دروازہ کھلتے ہی وہ بھگدڑ دوڑ مچی ہے. دروازے سے بہت دور ہے اور ریاض الجنہ وہاں سے بہت دور ہے. وہاں سے ایسی بھگدڑ دوڑ مچی کہ میں تو ایک طرف کھڑا ہوا، میں نے کہا تم ہی پڑھتے ہو، میں تو نہیں جاتا. یعنی مسجد کا کوئی احترام نہیں، کوئی ادب نہیں ہے. جیسے گدھے بھاگتے ہیں جانوروں کی طرح لوگ بھاگ رہے ہیں، کوئی گر رہا ہے اس کا خیال نہیں، کچھ ہو رہا ہے اس کا خیال نہیں. میں تو ایک طرف ہٹ گیا. میں نے اس دن سے ارادہ ہی چھوڑ دیا کہ بھئی اس طوفان بدتمیزی میں اپنے نہیں پڑھنا، یہ تو کوئی عبادت نہیں. ایسی صورتحال ہے. تو اب ایسی صورتحال جو تہجد کے وقت میں 1,00,000 2 لاکھ آدمی جہاں اکٹھا ہو گئے ہیں وہاں سب الگ الگ تہجد پڑھ رہے ہیں. وہاں 5 لاکھ آدمی الگ الگ پڑھ رہے ہیں یا 2 لاکھ آدمی الگ الگ پڑھ رہے ہیں. تو اس سے بہتر یہ کہ ان کی ایک جماعت ہو جائے اور اس جماعت سے ان کو پڑھا دیا جائے. تو یہ حرمین میں بہت دنوں سے یہ عمل چلا آ رہا ہے. یہ حرمین کی خصوصیت ہے، وہاں کی ایک الگ اجتماع کی. لیکن مدینہ کی دوسری مسجدوں میں تہجد جماعت سے نہیں پڑھا جاتا. مکہ میں تو سینکڑوں مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں تہجد جماعت سے نہیں پڑھا جاتا. آج مدینہ میں سینکڑوں مسجدیں ہیں، ان میں سے کسی مسجد میں تہجد جماعت سے نہیں پڑھا جاتا. صرف مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں ان میں تہجد جماعت سے پڑھا جاتا ہے. یہ وہاں کی اپنی الگ خصوصیت ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حرمین میں یہ تو حنبلی ہیں، امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں، یہ تو تہجد جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ تو حرمین شریف دونوں مسجدوں کے احکام ہی الگ ہیں، وہاں کے احکام الگ ہیں. پھر یہ سلفی جیسے یہاں ہے، یہ سعودیہ میں بہت نکلے ہیں اور وہاں بھی انہوں نے بہت سی مسجدوں میں پڑھنا شروع کر دیا ہے. اور یہ پڑھتے آخری عشرے میں نہیں پڑھتے، پورا رمضان تہجد جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر اب کچھ اور نکلے ہیں جو پورا رمضان نہیں پڑھتے، آخری عشرے میں پڑھتے ہیں. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخری عشرے میں تہجد جماعت سے پڑھنا، یہ سب وہی مسئلہ ہے جو ان اصحاب ظواہر نے، ان غیر مقلدین حضرات نے جو سلفی حضرات کہلاتے ہیں، انہوں نے یہ ساری دنیا میں اس مسئلے میں خلفشار پیدا کر رکھا ہے. ورنہ چاروں ائمہ کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے وہ 2 راتیں یا 3 راتیں نماز پڑھائی تھی، وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی. اور وہی 20 رکعتوں پر حضرت عمر کے زمانے سے عمل شروع ہوا ہے. اور آج بھی چاروں ائمہ متفق ہیں کہ تراویح کی 20 رکعتیں سنت موقدہ ہیں اور بہت لمبی نہیں پڑھی جائیں گی. تراویح بہت لمبی نہیں پڑھی جائے گی اور مقدار اس کی تھوڑی رکھی جائے گی تاکہ تراویح پڑھ کر لوگ پھر سو جائیں اور پھر اٹھ کر کے تہجد رمضان میں لوگ اپنے طور پر پڑھیں گے، بغیر جماعت کے پڑھیں گے، پرسنلی اپنا الگ الگ عمل کریں گے. اس کی جتنی رکعتیں جس کو پڑھنی ہو پڑھو. یہ تہجد کی یہ سب روایت آئی ہے اس کے مطابق عمل کرو. یہ 4 ائمہ کی رائے ہے، بالکل واضح اور کلیئر بات ہے اور کوئی اس میں جھگڑا نہیں تھا. یہ تو جب سے یہ حضرات پیدا ہوئے ہیں
جب سے یہ سلسلہ لوگوں میں مسلمانوں میں پریشان کن لوگوں کے لیے ہو گیا مسئلہ، اور جہاں یہ پہنچیں گے بس جھگڑا کھڑا ہوگا۔ اور جھگڑا کیوں کھڑا ہوگا؟ یہ جو فرقہ ہے، یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں، اس فرقے کی مدار اس پر ہے کہ حجت قرآن ہے اور حدیثیں ہیں، بس حدیثوں سے نیچے صحابہ کا عمل حجت نہیں، لہذا صحابہ کے زمانے میں جو کچھ ہوا ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا۔ صحابہ کے حضرت عثمان کے زمانے میں جمعہ کی ایک اذان بڑھائی گئی، وہ کہنے ہم نہیں بڑھاتے، یہ تو حضرت عثمان کی بدعت ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ تراویح کی 20 رکعتیں شروع ہوئی، انہیں حضرت عمر والا عمل نہیں لینا، ہم نہیں لیتے، ہم تو 8 رکعت پڑھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ طے ہوا کہ اگر کوئی آدمی مسلسل 3 مرتبہ طلاق کا لفظ بول دے کہ جا تجھے طلاق طلاق طلاق، اور وہ یہ کہے کہ میں نے تو بس خالی ذہن بول دیا تھا، دیکھو ایک تو یہ کہے کہ میری نیت ایک تھی اور میں نے اسی ایک پر ایمفسائز کے لیے تکرار کی تھی، تاکید کے لیے، اس کا مسئلہ مفتی صاحب الگ بتائیں گے۔ باقی عام طور پر جو آدمی بولتا ہے خالی ذہن ہوتا ہے اور بول دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں خالی ذہن تھا، میں نے 3 مرتبہ کیوں بولا اسے میں بھی نہیں جانتا، وہ کہتا ہے میں نے 3 مرتبہ کیوں بولا اسے میں بھی نہیں جانتا، میں نے 3 مرتبہ بول دیا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں طے ہوا کہ اس طرح سے اگر کوئی 3 مرتبہ بول دے گا تو 3 طلاقیں پڑیں گے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے 3 مرتبہ کیوں بول دیا ہے، میں نہیں جانتا، جانتا ہے مگر نہیں جانتا۔ کیوں 3 مرتبہ پر کیوں رک گیا، 2 پر کیوں نہیں رکا، 4 پر کیوں نہیں رکا، 5 پر کیوں نہیں رکا، 3 پر کیوں رکا؟ وہ جانتا ہے کہ میرا اختیار 3 طلاق دینے کا ہی ہے، اس سے آگے میرا اختیار ہی نہیں ہے، اس لیے 3 دھڑا دھڑ 3 فائر کر کے رکا، 3 فائر کیے اس نے اور 3 فائر کر کے رکا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میرا اختیار یہیں تک ہے، اس سے آگے اختیار ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دماغ میں لاشعور میں یہ شعور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جتنا میرے اختیار میں جتنی طلاقیں ہیں میں وہ سب فائر کر رہا ہوں، لہذا اس کی نیت نہیں ہے اور ہے۔ لہذا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طے ہوا کہ 3 طلاقیں پڑیں گے، یہ کہیں گے نہیں 3 نہیں، ہم نہیں مانتے، تو بدعت عمری۔ تو اس فرقے کا مدار ہی اس پر ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جو طے ہوا وہ انہیں نہیں ماننا۔ تو یہ تراویح کا مسئلہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہے تو وہ اسے تراویح کو کہتے ہیں بدعت عمری۔